اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب آگے بڑھائیے اور یہ بتلائیے، اس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے بابا جان کی حقیقتاً جو ہے وہ اپنا زینت بن گئی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسم بمسمہ تھی، تو وہ جو عکس جمیل بنی اپنے بابا جان کا وہ کیسے بنی ذرا یہ بتائیے، پھر ساتھ ساتھ کن کن اوصاف میں آپ سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پرتو بنی یہ بھی فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، اسلام کی بڑی ہی عظیم خاتون کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اور ان کی خوبصورت ذات اور خوبصورت کردار سے ہم اپنے آپ کو سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت کے لیے ہمارا یہ سرمایہ ہو سکے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے ابا جان جیسی فن خطابت کا ملکہ تھا۔ واہ واہ واہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ابھی جوانی کے ایام میں تھے تو ایک مجلس میں گفتگو ہوتے ہوئے کسی نے یہ کہا کہ بتاؤ گفتگو میں کون سا حرف سب سے زیادہ استعمال ہوتا؟ تو اسی مجلس کے جو بڑے بڑے شعراء تھے انہوں نے کہا الف کا لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے مجھے بھی بتاؤ کہ میں بھی کچھ آپ کو بول کے بتاؤں کہ کون سا لفظ استعمال ہوتا۔ تو آپ نے 4000 کے قریب جملے بیان کیے جس میں الف کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ فرمایا جس لفظ کے بغیر تم چل نہیں سکتے علی اس کے بغیر علم کا سمندر بہا دیتا ہے۔ تو فن خطابت کی جو کوالٹی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی ہوئی تھی وہی حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی کہ جہاں گفتگو کوئی نہیں کر سکتا تھا وہاں آپ نے علم و حکمت کے سمندر بیان کر دیا۔ واہ واہ واہ۔ دوسری کوالٹی، دوسرا وصف سچائی تھی کہ آپ سچ بولنے میں بڑی باکمال تھی اور شخصیات نہیں دیکھتی تھی، جگہ نہیں دیکھتی تھی، بلکہ سچائی کے ساتھ اپنے کلام کو قوت بخشتی تھی۔ اور پھر شرم و حیا کا وہ مظہر تھی کہ جب کبھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے تشریف لے کے جاتی تو ایک طرف حضرت سیدنا امام حسن ہوتے، دوسری طرف حضرت سیدنا امام حسین ہوتے، آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل ہوتے، ہر طرف سے کور کیا ہوتا۔ اور جب مزار انور پر پہنچ جاتی تو حضرت علی المرتضیٰ دیا بجھا دیتے تاکہ کسی بھی انسان کی نظر میری طیبہ طاہرہ بیٹی پہ نہ پڑے۔ اتنی پاکیزہ کردار والی تھی۔ اور جرت اور بہادری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی تھی کہ اتنے بڑے ظالم، اس میں جنید بھائی ان کی اس بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے آج کے منظر نامے کو پیش کرنا پڑے گا کہ بتائیں ظالم کے سامنے کوئی بول پایا؟ اسرائیل نے ظلم کیا، کوئی بول پایا؟ کوئی نہیں بول پایا۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بیٹی کتنی جرت والی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی کتنی جرت والی ہے کہ ظالم جابر حکمران کے سامنے انہوں نے زور اور قوت والا بیان کیا کہ اس کے پسینے چھڑوا دیے، اس کو اذان دلوانی پڑی اور کہنا پڑا کہ اگر سیدہ زینب نے خطاب لمبا کیا تو لوگ میرے گریبان کو پکڑ لیں۔ اتنی زبردست قسم کی انہوں نے خطاب فرمایا۔ اور پھر اپنی امی جان کی طرف سے جو آپ کو اوصاف ملے جس کی نشاندہی قبلہ پروفیسر صاحب نے بھی فرمائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم لدنی کی حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا ہوا تھا کہ سیدہ فاطمہ کے قرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو علم کے خزانے سیدہ پاک کو عطا فرمائے تھے وہ سارے ادھر ہی ودعیت ہو گئے۔ اس کا ایک منظر نامہ یزید کے دربار میں نظر آتا ہے جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں داخل ہوئی تو آپ کے علم کا روب اور دبدبا ان کے اوپر اتنا پڑا کہ کسی کی زبان سے لفظ نہیں نکلتا تھا۔ یہ علم لدنی کا فیضان ہے۔ اور میں اپنے ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث کے ایک کثیر مجموعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم لدنی کا دروازہ قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی علم لدنی عطا فرمائے تو جو علم وہ پڑھتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ علم لدنی کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ یہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ سبحان اللہ۔